ویسے ایک بات میں عرض کروں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں مکی صاحب بڑی سخت باتیں کہتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کبھی سخت باتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی نرم کرنی۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بات ہے کہ حضور کے دشمن کا جب آیا وقت تو اللہ نے کیسی سخت بات کی ہے، مناع للخیر معتد اثیم، یہ خیر کو روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اتل، یہ سرکش بھی ہے، بعد ذالک ذلیم، یہ حرام زادہ بھی ہے۔ اللہ نے حضور کے دشمن کو کتنا تو آپ کیا کہیں گے جناب کہ اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بڑی سخت بات؟ کبھی نرمی اثر نہیں کرتی تو وہاں سختی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو نا، کبھی بچہ پیار سے نہ پڑھے تو 2-3 تھپڑ لگانے ہی پڑتے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور 3 دفعہ بات فرماتے تھے، کیوں کہ ذہین آدمی پہلی دفعہ سمجھ جاتا تھا اور متوسط دماغ کا آدمی دوسری دفعہ سمجھ جاتا تھا، اور جو بالکل غبی اور کند ہوتا تھا وہ تیسری دفعہ جہاں سمجھتا تھا۔ تو ایسا نہ کیا کرے، بعض اوقات آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار ایک بات سمجھاؤ اور اگلا اپنی ضد پہ رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے کبھی سخت لفظ بھی آدمی کہہ دیتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ تمہیں ناشتہ تو کبھی نہیں بھولا، اور رات کو سونے سے پہلے کھانا بھی نہیں بھولا، ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں بھولا کہ نیند صاحب کو اچھی طرح آئے، لیکن طواف کے 2 رکعت بھول گئے۔ اس کو کیا کرنے آئے تھے تم؟ بادام کرنے آئے تھے؟ طواف کیا، 2 رکعت بھول گئے، عقل کی باتیں مان سے کہو۔ ایسے آدمی کا بتاؤ کیا علاج ہے؟ پھر مکی صاحب کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا اس کا بھی جو حد ہے؟ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، جو لوگ آپ سے پستانوں وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کا جواب نہ دیا کریں۔ میری بیٹی میں کیا کروں؟ اگر میں جواب نہ دوں کہیں کہ جی ہماری پرچی پڑی نہیں ہے، پھینک دی ہے، اور اگر جواب دیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے مجھے بیٹی بیچاری کہتی ہے کہ پستان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو شرمندہ کریں کہ ایسے نہ پوچھیں آئندہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں، پوچھنا تو پڑتا ہے، جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی 8 ذی الحج کو پاکستان سے آئے گا تو وہیں سے حج افراد کا احرام باندھ کے آ گیا۔ ویسے میری بیٹی ایسی باتیں پوچھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، صحیح حدیث ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر میں حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے کپاس اندر رکھو کچھ دیر تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی تم صاف ہو گئی ہو، کپاس پہ کوئی داغ نہیں لگا۔ اس نے کہا جی میں اندر کیسے رکھوں؟ اب ایسی باتیں اللہ کے نبی سے بھی پوچھتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے بھی اس کو پکڑا، کہا ادھر آ جاؤ میں سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے تو اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جماع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعت میں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو۔ فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا۔
ورنہ وہ تو ساری زندگی بھر چوستے رہیں گے۔ کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے پرچیاں جمع کرتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ بعض بےہودہ سوالات ہوتے ہیں وہ نہ کیا کریں، پھر اگر ہم جواب نہ دیں کہیں گے ہم نے پوچھا تھا جواب ہی نہیں دیا۔